السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا زدنا علما وفہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ، رکوع نمبر 6۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں۔ فقل، پس آپ فرما دیجئے، يَنسِفُهَا، انہیں بکھیر دے گا ربی، میرا رب، نسفا، اڑا کر۔ اس میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ اب پہاڑوں کے بارے میں انہوں نے کیا پوچھا، کس طرح سے پوچھا، وہ یہاں پہ اس کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہاں پہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات ہو رہی ہے، اور جو بھی ان کے بارے میں سوال کرے گا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا، چونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اور قیامت کے دن میں کیا ہوگا، تو یہ وہاں سے جو ہے اس کانٹیکسٹ میں لیا جائے گا کہ پہاڑوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو اڑا کر روئی کے گانوں کی طرح باریک باریک بکھیر دیں گے۔ فَيَذَرُوهَا، پھر وہ چھوڑ دے گا اسے قَاعًا، صف صفا، میدان صف صفا، ہموار۔ صف صفا جو ہے صاد فا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر چٹیل میدان ہو جانا، جس کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے وہ چپٹی رکھی جا سکتی ہے، مطلب کہ اس کے اوپر نہ تو کوئی کھائیاں ہوں گی، نہ اس کے کوئی حصہ اوپر نیچے کو ہوگا، نہ ہی کوئی اتار چڑھائے ہوگا، بس ہموار زمین جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ لا ترى، نہ آپ دیکھیں گے، فیہا، اس میں، عوجاً، کوئی ٹیڑھا پن، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی بلندی، کہ اس کے اوپر نہ کوئی بلندی ہوگی، جس طرح کے پہاڑ ہیں تو کتنے بلند نظر آتے ہیں، کھائیاں ہیں کتنے نیچے نظر آتی ہیں، سمندر ہے تو وہ ہر وقت اس کی جو پانی ہے وہ لہروں کی صورت آتا ہے، پھر نیچے گر جاتا ہے، پھر وہ نیچے سے واپس جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز قیامت والے دن نظر نہیں آئے گی۔ یومئذ، اس دن، کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت والے دن کی بات۔ یتبعون، وہ پیچھے پیچھے چلیں گے، الداعیہ، ایک پکارنے والے کے، لا عوج، نہیں کوئی کجیلا ہو اس کے لیے، وخشعت الاصوات، اور پست ہو جائیں گی آوازیں، للرحمن، اور اللہ کے سامنے، فلا تسمع، پس نہ آپ سنیں گے، الا مگر ہمسا، آہستہ آواز کی سرگوشی کو۔ اس دن کیا ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک آواز کے پیچھے، ایک پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پکارنے والا جو ہے وہ ایک تو مراد لیا جاتا ہے حضرت اسرافیل کا جو سور پھونکنا ہے وہ، کہ ایک آواز جو ہے وہ جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑے گی تو وہ سب اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور میدان محشر تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے پکارنے والے کی پکار، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن یا پھر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سرگوشی میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دن لوگوں کے بارے میں سنیں گے صرف اور صرف کیا؟ سرگوشیاں، کہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں گے۔ یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعۃ، نہ فائدہ دے گی سفارش آپ کو، الا مگر من اذن لہ الرحمن، تنفع الشفاعۃ کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، الا، سوائے اس کے، من اذن لہ الرحمن، جس کو اجازت دے رحمان، ورضی، اور راضی ہو جائے، لہ، اس کے لیے، قولاً، بات کرنے میں، کہ جس کو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس فلاں بندے کی سفارش کرو اور فلاں بندہ سفارش کرے تو بس وہی کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو اس کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کرتے بھی اس کو، علماً، اس کے علم سے کچھ بھی، یا پھر اس کے علم سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ یحیطون ہے کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ کون نہیں احاطہ کر سکتے؟ کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن یا فرشتہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم اتنا زیادہ وسیع ہے، کیونکہ ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، جو ہمارا ماضی تھا، جو ہمارا مستقبل ہوگا، جو حال ہے، سب اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وعنت الوجوہ، اور جھکے ہوئے ہوں گے چہرے، للحی القیوم، اس زندہ کے لیے جو قائم رہنے والا ہے۔ وقد خواب، اور تحقیق، خواب، اس کا مطلب ہے
تباہ و برباد ہو گیا یا پھر نامراد ہو گیا، وہ جس نے حملہ اٹھایا ظلم، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہو گیا۔ چہرے اللہ رب العزت کے سامنے جھکا کے سب لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ چہرہ اٹھا کے تکبر کے ساتھ یا پھر نخوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو۔ فخر اور غرور سب مٹی میں مل جائیں گے۔ وقد خاب من حمل ظلم، اور البتہ تحقیق وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے بھی ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حقیقی جگہ پر نہ رکھنا، کسی انسان، کسی جگہ یا کسی بات کو اس کے حق کے مطابق نہ کرنا، یعنی کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، یا کسی انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کے وہ لائق شایان شان نہیں تھا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص عمل کرے نیک، ہوا وہ مؤمن، ایمان کی حالت میں، فَلَا يَخَافُ، پس وہ نہ ڈرے گا، ظلمًا کسی ظلم سے، ولا اور نہ ہی ہضما کسی نقصان سے۔ اب ظلم اور نقصان، ان دونوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نیک عمل کرنا اور ایمان لانا۔ جو بندہ ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو نہ تو ڈر ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ نیک عمل کرنے کا اور ایمان لانے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو قیامت والے دن نہ تو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ کسی نقصان کا ہی شکار ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح سے نازل کیا ہم نے اسے قرآنًا عربیًا، قرآن عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور بیان کیا ہم نے اس میں، مِنَ الْوَعِيدِ، وعید کو، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ قرآن کا مقصد یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر وعید ہے، ڈراوے ہیں، اور تاکہ انسان کیا ہو، انسان پرہیزگار بن جائے، او یحدث، یا پیدا کر دے، لہم، ان کے لیے، ذکرہ، کوئی نصیحت۔ انسان ڈر کے ہی نصیحت قبول کر لے یا پھر ویسے ہی بغیر اس کو مطلب کہ کسی عذاب سے ڈرائے بغیر، جس کو فطرت اسلام کہا جاتا ہے کہ قلب سلیم کے ساتھ جو بندہ ہوگا اس کو بغیر ڈراوے کے یا پھر اس کو بغیر کسی قسم کے خوف دلائے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا جائے تو وہ مان لیتا ہے۔ تو لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈر کے اور اللہ تعالیٰ کے جو ڈراوے ہیں، جو وعید ہے، جو عذاب ہے، سزا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بہت بلند مرتبہ شان ہے اللہ کی، مالک جو مالک ہے حق کا، سچا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، مِن قبل، اس سے پہلے، أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ، یہ کہ پوری کر دی جائے بات آپ کی طرف، وحیہ، اس کی وحی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ کہتے رہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت بہت بلند ذات ہے، اور چونکہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اور اس کے اندر کیا ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑے تاکہ وہ اللہ کی نصیحت کو قبول کرے۔ تو اب اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبہ ذات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو آہستہ آہستہ آرام آرام سے کیا کریں۔ یہ مضمون وہی ہے جو سورۃ قیامہ میں بھی آئے گا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے تو جبرائیل امین نے منع فرمایا، تو دوبارہ اس حکم کی ضرورت جو تھی وہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہر انسان کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سکھا دی کہ جب قرآن پڑھا جائے، یعنی کہ پڑھانے والا اچھے طریقے سے پڑھ لے، پھر آپ آگے سے اس کو ریپیٹ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تسلی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور جلدی نہیں ہوتی اور سمجھ صحیح آتا ہے۔ جب تک پیچھے والے بتانے والے کی بات، جس طرح جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہوتے تھے، تو ان کی بات کمپلیٹ سنے بنا ہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو کرنے لگ جائیں، ریپیٹ کرنے لگ جائیں، تو کوئی نہ کوئی چیز اینڈ پہ جملہ یا پھر کوئی خلاصہ یا کوئی مطلب جو ہے وہ رہ بھی سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے جلدی نہ کریں، بلکہ آپ انتظار کریں جہاں تک کہ جبرائیل امین بات جو وحی ہے وہ مکمل آپ تک پہنچا دیں، پھر آپ جو ہے وہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو یہ بات کا ڈر لگتا ہے کہ آپ بھول جائیں گے تو پھر آپ دعا کریں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق وعدہ لیا ہم نے
آدم سے اس سے پہلے، فنسیہ تو وہ بھول گیا، ولم نجد لہ اور نہیں پایا ہم نے اس کو عزما پکے کا، وعدے کا پکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور کئی پیغمبروں سے پہلے یا سب سے پہلے مراد ہے، مطلب کہ سب سے پہلے ہی آدم علیہ السلام سے تھے تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ہی ہوگا، تو ان سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا کیا وحی کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا، تو وہ بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو وعدے کا پکا نہیں پایا۔ اب آدم اور ان کی اولاد جو ہے، ان کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ وعدے کے پکے نہیں ہوتے، انسان بھول جاتا ہے، اور انسان اکثر بھول جاتا ہے۔ ہم اتنی چیزوں کو کریم کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ قرآن کو ہر وقت ہر دن ریمائنڈر کے طور پر ساتھ رکھا جائے تاکہ یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔